الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الدين. خدا پرستوں اور خدا پر عقیدہ رکھنے والوں کے دلائل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور عرض ہوا کہ مادہ پرست اور منکرین خدا کے لیے مؤمنین اور خدا پر ایمان اور عقیدہ رکھنے والوں نے متعدد دلیلیں پیش کی ہیں خدا کے وجود کے اس بات کے لیے. ان دلائل میں سے اہم ترین دلیل برہان علیت ہے، یعنی دنیا میں کوئی چیز بغیر علت اور سبب کے وجود میں نہیں آتی. ہر چیز کے لیے ایک سبب اور علت کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے برہان علیت کہتے ہیں. دوسری دلیل برہان نظم ہے، جو خدا پرستوں نے خدا کے وجود کے اس بات کے لیے ثانی اور خالق کے وجود کے اس بات کے لیے خدا پرستوں نے جو دلیلیں پیش کی ہیں ان میں سے دوسری دلیل برہان نظم ہے. اور نظم کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ انسان جب اپنی ذات میں، اپنے وجود میں اور اپنے ارد گرد آس پاس جو موجودات ہیں، مخلوقات ہیں، ان میں جب غور و فکر کرتا ہے تو انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ان میں ایک خاص نظم حاکم ہے، ایک خاص قانون کی حکمرانی ہے. اور یہ خاص نظم اور نظام اور قانون جو دنیا کی تمام چیزوں پر حاکم ہے، یہ کسی خالق اور ثانی کے وجود پر دلالت کرتی ہے. اور اس نظم اور نظام کسی ناظم اور ناظم کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا. اور عرض ہوا کہ علم نظام اور نظم اشیاء اور موجودات کا مفسر ہے. یہ برہان نظم اور قانون نظام اور قانون نظم و نسق جو کائنات پر حاکم ہے، اشیاء پر حاکم ہے اور موجودات عالم پر حاکم ہے، یہی علم نظام اور نظم اشیاء اور موجودات کا مفسر ہے. اسی نظم کے ذریعے انسانی علوم یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی اور انسانی علوم اسی نظم و نظام کا مرہون منت ہے. اور اگر دنیا پر ایک خاص قانون اور نظم و نسق کی حکمرانی نہ ہوتی تو انسان دنیا اور کائنات کے بارے میں معلومات بھی حاصل نہ ہوتی. یہ پچھلے درس کا خلاصہ. بہرحال اس نظم و نسق جو کائنات پر حاکم ہے، اس نظم و نسق کو سب قبول کرتے ہیں، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا اور نہ کوئی انکار کرتا ہے. لیکن اختلاف اس بات میں ہے
کہ یہ نظم و نسق جو کائنات پر حاکم ہے یہ خود بخود وجود میں آیا ہے یا اسے کسی باشعور دانا حکیم اور توانا ناظم نے وجود بخشا ہے۔ اور عرض ہوا موجودات عالم میں غور و فکر کرنے سے یہ نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے یہ نظم و نسق ایک خاص پروگرام اور ایک خاص مقصد کے تحت وجود میں آیا ہے، یہ خود بخود اتفاقی طور پر یہ وجود میں نہیں آیا ہے۔ انسان اگر کائنات میں اور اپنے وجود میں کائنات کے دوسرے موجودات میں دقت کرے، غور و فکر کرے، تو اسے یقین حاصل ہو جائے گا کہ یہ نظم و نسق جو کائنات پر حاکم ہے ایک خاص پروگرام کے تحت وجود میں آیا ہے۔ مثلا انسان غور کرے، فکر کرے کہ کس نے اس وسیع و عریض دنیا، چمکنے والے ستارے، سورج، چاند کو خلق کیا ہے۔ واقعاً فکر کرے، اس دنیا کو، اس کائنات کو کس نے خلق کیا ہے؟ یہ چمکنے والے ستارے، چاند، سورج کو کس نے پیدا کیا ہے؟ فکر کرے انسان، کس نے اس دنیا کو منظم اور مرتب پیدا کیا ہے؟ کس نے چاند، زمین اور چاند کو عمیق اور دقیق حسابوں سے روان اور دوان کیا ہے؟ یہ سردی، گرمی، بادل، باران، خزان کو کس نے معین کیا ہے؟ انسان فکر کرے، واقعاً فکر کرے، دقت کرے۔ ہمارے بدن کے منظم اعضاء، آنکھ، کان، معدہ، دل، کلیجے، پھیپھڑے، ہاتھ، پاؤں، دماغ اور دوسرے تمام بدن کے عضلات اس مہارت سے کام کرنے والے اعضاء کو کس نے بنائے ہیں؟ انسان اس میں فکر کرے، غور کرے، دقت کرے کہ واقعاً کیا ممکن ہے بے شعور اور بے ارادہ طبیعت اور بے شعور مادہ، حیوان اور انسان، مادہ نے حیوان اور انسان کے اعضاء کو پیدا کیا ہے؟ کیا بے شعور مادہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے؟ کیا آفتاب و ماہتاب اور جو اتنے منظم نظام کے تحت چلنے والی کائنات کو کسی بے شعور مادے نے پیدا کیا ہے؟ واقعاً ایسا ہے؟ فکر کرے انسان، غور کرے۔ کیا ممکن ہے بے ارادہ اور بے شعور مادہ اور طبیعت اور حیوان اور انسان کے اعضاء کو پیدا کرنے کی علت بن سکتی ہے؟ کائنات کو وجود میں لانے کا سبب بن سکتی ہے یہ بے شعور طبیعت؟ واقعاً ممکن ہے؟ ہرگز ایسا ممکن نہیں، ہرگز۔ بلکہ خالق، حکیم، دانا اور توانا اور خدا مہربان نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وہی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی وجود بخشتا ہے موجودات عالم کو، وہی زندگی عطا کرتا ہے انسان کو، اور وہی موت دیتا ہے۔ انسان، حیوان، نباتات، جمادات، آسمان و زمین کی دوسری تمام موجودات ایک خاص مقصد کے پیش نظر پیدا کی گئی ہے۔ اتنے منظم طریقے سے زندگی گزارنے والے موجودات، اتنے منظم طریقے سے چلنے والی کائنات ایک خاص مقصد کے پیش نظر پیدا کی گئی ہیں، اور ان تمام چیزوں پر کہ بارہا مکرراً عرض ہوا، ان تمام چیزوں پر ایک خاص قانون، نظم اور ایک خاص نظام حاکم ہے اور ان کی ہدایت کر رہا ہے۔
مختصر یہ ہے کہ کائنات پر حاکم نظم و نسق میں اگر انسان غور کرے تو کائنات میں موجود نظم و نسق میں غور کرنے سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کائنات کو اور اس کے موجودات کو کسی باشعور خالق جو دانا بھی ہے، حکیم بھی ہے، قدرت مند بھی ہے، ایسے خالق نے وجود بخشا ہے، اور اسے کسی باشعور دانا حکیم قادر ناظم نے وجود بخشا ہے۔ مختصر یہ کہ خدا کے وجود کے اس بات اللہ والوں اور خدا پر ایمان رکھنے والوں کے دلائل میں سے ایک اہم دلیل برہان نظم ہے، دو بنیادوں پر مشتمل ہے۔ اس کی دو بنیادیں ہیں برہان نظم کی، دو بنیاد ہیں اور ایک نتیجہ ہے۔ یہ دلیل برہان نظم دو بنیادیں اور ایک نتیجے پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک، یہ کائنات درس کا خلاصہ یہ ہے برہان نظم کا۔ برہان نظم دو بنیادوں اور ایک نتیجے پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک، یہ کائنات اور یہ دنیا ایک خاص نظام اور دقیق حساب و کتاب کے تحت خلق ہوئی ہے اور وجود میں آیا ہے، اور موجودات کے ذرہ ذرہ اور موجودات کے ہر ذرے میں ایک خاص قسم کا قانون اور نظم کار فرما ہے جس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ یہ پہلا مقدمہ برہان نظم کا۔ نمبر دو، جہاں بھی نظم، نسق اور تدبیر کا دقیق خیال رکھا گیا ہو وہاں اضافات اور اتفاقات کا امکان نہیں ہے، اور یہ کیفیت یقیناً کسی علم و حکمت اور قدرت سے وابستہ ہے۔ اس علم و حکمت اور قدرت کا نام خدا ہے، اسی کا نام خدا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا کا نظم و نسق، نظم و ضبط اور اس کی تدبیر بنحو احسن اس بات پر بہترین گواہ ہے، اس بات پر بہترین دلیل ہے کہ ایک علیم، خبیر، قادر، دانا اور توانا خالق نے نہایت خوش اسلوبی سے اس کائنات کا نقشہ تیار کیا ہے، اور اس کے بعد عالم ہستی کو انہی بنیادوں پر قائم کیا ہے، اور یہ عظیم خلقت، یہ دقیق نظام علیم، قادر اور حکیم خالق یعنی خداوند متعال کے وجود کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمین و آسمان کی خلقت، لیل و نہار اور رات و دن کی آمد و رفت میں لآیات لأولی الالباب، صاحبان عقل، صاحبان فکر، صاحبان تدبر کے لیے قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔ اس کائنات، زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرے اگر انسان، اس میں جو نظم پایا جاتا ہے، اس پر جو نظام حاکم ہے، اگر اس میں غور و دقت کریں اور فکر کریں، اور اسی طرح لیل و نہار اور رات
دن کی آمد و رفت میں اگر انسان دقت کرے، 12 گھنٹہ تاریکی، 12 گھنٹہ روشنائی، سورج ہر روز ہر دن وہاں سے طلوع ہوتا ہے وہاں غروب ہوتا ہے، بالکل منظم طریقے سے۔ اسی طرح ماہ، ستارے اور خود آسمان کی گردش، زمین کی گردش ایک خاص نظم کے تحت ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمین و آسمان کی خلقت، لیل و نہار اور رات دن کی آمد و رفت میں لآیات لأولی الالباب، صاحبان عقل اور صاحبان فکر کے لیے قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔ اگر ان میں فکر کریں گے تو خدا کے وجود اس کے لیے خود بخود ثابت ہو جائے گا، کسی دلیل کی طرف محتاج نہیں ہے، لیکن فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ صاحبان عقل الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، صاحبان عقل کی نشانی یہ ہے، عاقل انسان کی نشانی یہ ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے خدا کو یاد کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے خدا کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس غور و فکر کے نتیجے میں آسمان و زمین کی تخلیق اور خلقت میں، رات و دن کے آمد و رفت میں، آسمان و زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں، جس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا تو نے یہ سب بیکار نہیں پیدا کیا ہے، ان سب کا کوئی مقصد ہے، کسی خاص مقصد کے تحت تم نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ سبحانک، سبحانک، پروردگارا پاک و منزہ اور بے نیاز ہے، تو پاک و منزہ اور بے نیاز ہے۔ ربنا، خدایا ما خلقت هذا باطلا، تو نے یہ زمین و آسمان، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ یا آفتاب و ماہتاب، زمین و آسمان اور اس کے موجودات کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ ما خلقت هذا باطلا، کیوں کر پیدا کر سکتا ہے؟ سبحانک، تو پاک و منزہ اور بے نیاز ہے، تو کسی چیز کو بیکار پیدا کرے گا، باطل پیدا کرے گا؟ نہیں، ان چیزوں سے منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے تیری ذات۔ سبحانک، تو پاک و منزہ اور بے نیاز ہے، اور پاک و منزہ اور بے نیازی کا نتیجہ یہ ہے کہ ما خلقت هذا باطلا، تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ان میں خاص نظم دے کر کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی 91ویں آیت ہے، 190 اور 91۔ خدا کے مختصر یہ ہے کہ خدا کے وجود، علم و حکمت اور قدرت کی اہم ترین تدبیریں اور نشانیوں میں سے ایک نشانی آسمان و زمین کی خلقت ہے، اور خدا کی قدرت اور وجود کے نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی رات دن کی آمد و رفت ہے۔ اور اسی طرح خدا کے وجود کے نشانیوں میں سے، خدا کے نہ صرف وجود بلکہ
علم و حکمت اور قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی خود انسان کا وجود ہے، خود انسان ہے۔ اگر انسان اپنے ذات میں فکر کرے اور خود انسان اپنے وجود میں فکر کرے تو خود انسان شناخت خدا کے لیے بہترین وسیلہ، بہترین ذریعہ اور بہترین مقدمہ ہے۔ وہ انسان بقول امیر المومنین عجیب مخلوق ہے، واقعا عجیب مخلوق ہے۔ خداوند متعال نے بھی قرآن میں انسان کی خلقت کے بعد اتنے بڑی کائنات خلق کر کے نہیں فرمایا، آپ کو کہیں نہیں ملے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین، پاک و منزہ ہے وہ ذات، پاک و منزہ ہے اور بے نیاز ہے وہ ذات جو احسن الخالقین ہے۔ فخر کیا ہے خداوند متعال نے، کسی چیز کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا۔ انسان کو خلق کرنے کے بعد فرمایا فتبارک اللہ، انسان کی خلقت کے مختلف مراحل بیان کرنے کے بعد اور پھر انسان میں روح پھونکنے کی جو بات ہے ان کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کتنا زبردست مخلوق خدا نے پیدا کیا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالق۔ فخر کیا ہے خدا نے انسان کی خلقت پر، لہذا خدا شناسی کے لیے، خدا کے وجود کے اس بات کے لیے بہترین راہ اور بہترین ذریعہ اور شناخت خدا کے لیے بہترین مقدمہ خود انسان کی ذات ہے۔ کائنات کے علاوہ خود انسان کی ذات میں اگر انسان فکر کرے تو خود بخود خدا کے وجود کو، خدا کے وجود اور اس کائنات اور انسان کے لیے کسی خالق کے وجود اس کے لیے خود بخود ثابت ہو جائے گا اور اسے یقین حاصل ہو جائے گا کسی علیم، خبیر، قادر اور حکمت والا خالق نے کائنات کو اور انسان کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ دوسری آیت میں کہتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم بہت جلد ہمارے وجود کی نشانیاں، ہمارے وجود کی نشانیاں، ہمارے علم، قدرت اور حکمت کی نشانیاں اور تدابیر کی نشانیاں فی الآفاق، انسان کو کائنات میں ہم دکھلائیں گے، وفی انفسہم، خود انسان کی ذات میں ہم دکھلائیں گے کہ خدا ہے اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر قدرت بھی رکھنے والا ہے۔ یہ انسان اپنی ذات میں دقت کرے تو خود بخود قرآن کا بھی یہ ادعا ہے، خود بخود خدا کے وجود اس کے لیے ثابت ہو جائے گا، کسی دلیل کی طرف محتاج نہیں ہے۔ واقعاً کیوں نہ امیر المومنین فرماتے ہیں انسان غور کرو تمہارے جسم، باطنی جو روحی جو انسان کے مقام معنوی اور روحی جو خصوصیات ہیں ان میں دقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی 6 فٹ کے جسم کی ساخت میں، اس کے اعضاء و جوارح میں، جو اندر جو باہر ظاہر ہے، ان میں دقت کرے تو خالق اور ثانی کا وجود انسان کے لیے خود بخود ایک لمحے میں اس کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں۔ واقعاً عجیب ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں تمہارے حقیقت صرف 6 فٹ کا جسم نہیں ہے، اتزعم انک جرم صغیر، کہ اپنے آپ کو 6 فٹ کا جسم سمجھتا ہے، نہیں، وفیک انطوی العالم الاکبر، 6 فٹ کے جسم میں ایک پوری دنیا جو ہے اس میں سمو دیا ہے خداوند متعال نے، پوری دنیا اس کے اندر موجود ہے۔ اگر تم اس میں دقت کرو گے تو خود بخود تیرے لیے خدا ثابت ہو۔ واقعا عجیب ہے، امیر المومنین کا ایک جملہ اور برہان نظم کی بحث ختم، انشاءاللہ اس کے بعد ہم برہان فطرت پر گفتگو کریں گے جو تیسری دلیل ہے خدا پرستوں کی طرف سے منکرین خدا کے مقابلے میں خدا کے وجود کے اس بات کے لیے، کائنات کے ثانی اور خالق کے اس بات کے لیے تیسری دلیل فطرت ہے، اور ہم برہان نظم کو امیر المومنین کے مختصر جملے پر اس بحث کو یہاں جمع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں واقعا انسان غور کرے، دقت کرے اپنی خلقت میں، کائنات
کی بات ختم ہو گئی۔ انسان بہترین خدا کی شناخت کے لیے بہترین وسیلہ خود انسان کی ذات ہے، خدا کی شناخت کے لیے بہترین مقدمہ خود انسان کی ذات ہے۔ اگر انسان واقعاً غور کرے تو اتزعم انک جرم صغیر، یہ 6 فٹ کا جسم ہے، یہ تو ظاہری دیکھ، اسی 6 فٹ کے جسم کی ساخت میں، اس خوبصورت چہرے میں، بڑی بڑی آنکھیں، نورانی چہرہ، اور جسم کے سیدھا اور صاف جسم، اور اتنا خوبصورت شکل، صورت، زبان، ان میں دقت کریں، اعضاء و جواری، ہاتھ پیر، یہ زبان، دقت کریں تو خدا کے وجود اس کے لیے خود بخود ثابت ہو جائے۔ پوری کائنات تمہارے اندر پوشیدہ ہے، خدا نے پوری کائنات کو اس تمہارے اندر رکھا ہے، اگر اسی میں غور کریں تو خدا کے اس وجود خود بخود تیرے لیے ثابت ہو جائے گا۔ واقعی امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے کتنا عجیب مخلوق خدا نے پیدا کیا ہے انسان کے نام سے۔ نہج البلاغہ یہ کلمات قصار میں سے ایک جملہ ہے، لیکن اس میں پورے دنیا کے فلاسفر نے آدم سے لے کر خاتم تک جو اپنی ذہنی تراوش کو علم کے نام سے جامع انسانی، جامع بشری کے لیے کے سامنے پیش کیا ہے، ان سب کو 1000 بو علی سینا کا علم ایک پلڑے میں ترازو کے، اور علی ابن ابی طالب کی اس ایک جملے کو دوسرے پلڑے میں اگر ڈال دیں تو اس کا وزن جو ہے وہ پورے کائنات میں جتنے بھی اب تک آئے ہیں تمام انسانوں کے علوم سے زیادہ ہے۔ واقعاً عجیب جملہ، کتنے خدا نے کتنا عجیب مخلوق خلق کیا ہے۔ اسی لیے خدا نے کہا فتبارک اللہ احسن، خدا نے ویسے فخر نہیں کیا ہے، علی نے بھی سمجھا انسان کی حقیقت کو۔ یہی 6 فٹ کے جسم کو دیکھ لیجئے، کہتے ہیں واقعاً کتنا عجیب مخلوق ہے، اگر اسی میں دقت کریں تو خدا نہ صرف خدا کی ذات، کسی خدا کے وجود اس کے لیے ثابت ہو جائے گا، خدا کا علم، خدا کی قدرت، خدا کی حکمت، خدا کی ابدیت اور دائمیت، اور خدا کی قدرت، حکمت اور علم، سب کی معرفت انسان کے لیے حاصل ہو جائے گا۔ واقعاً کتنا عجیب مخلوق خدا نے انسان کے نام سے پیدا کیا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے ینظر بشحم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے علی کو باب العلم ویسے نہیں کہا، ویسے باب علم نہیں بنا ہے۔ دقت کریں جملے میں، کتنا مختصر جملہ اور کتنا عظیم علمی مواد اس میں موجود ہے۔ کہتے عجیب مخلوق ہے انسان، کیوں مولا، کیوں عجیب ہے؟ ینظر بشحم، ینظر بشحم ویسمع بعزم ویتکلم بلحم، چربی کے ڈیلے سے دیکھتا ہے، پورے کائنات کا سیر کرتا ہے، سبحان اللہ، آدھا چھٹنگ بھی نہیں ہے وہ چربی کے ڈیلے سے دیکھتا ہے، آسمان و زمین کو دیکھ کر فکر کر کے، دقت کر کے، غور و فکر کر کے خدا کے وجود کو ثابت کرتا ہے، اسی چربی کے ڈیلے کی وجہ سے جو آدھا چھٹاں بھی نہیں ہے۔ ینظر بشحم، چربی کے ڈیلے کے ذریعے دیکھتا ہے انسان۔ واقعاً ظاہری جسم کی بات ہو رہی ہے، معنوی۔ علی کو سمجھا کس نے؟ انسان کو سمجھا کس نے؟ انسان کی حقیقت کو کس نے سمجھا؟ کسی نے نہیں سمجھا سوائے محمد و آل محمد اور اہل بیت علیہم السلام اور ان کے حقیقی شاگردوں نے۔ ینظر بشحم، چھوٹا سا ڈیلا ہے چربی کا، چربی کے ڈیلے سے دیکھتا ہے، پورے کائنات کا نظام الٹ پھلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ ایٹم میں جو مواد ہے ان کی تشخیص، ان کو تشخیص دیتا ہے، اور انسان کی اس جسم کے آسائش و آرامش کے لیے مختلف قسم کے مواقع فراہم کرتا ہے، اسی چھوٹے سے چربی کے ڈیلے کے ذریعے۔ ینظر بشحم، چربی کے ٹکڑے اور چربی کے ایک چھوٹے سے ڈیلے سے دیکھتا ہے، یسمع بعزم، اور ہڈی کے ٹکڑے سے سنتا ہے، جسے کان کہا جاتا ہے۔ واقعاً کان ہے،
ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہڈی کا کیا نہیں سنتا؟ آیات الہی بھی سنتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی سنتا ہے، محمد آل محمد کے فضائل بھی سنتا ہے، لیکن دوسری طرف سے یہی ہڈی کا ٹکڑا جن چیزوں سے خدا نے منع کیا ہے ان کو بھی سنتا ہے، اور انسان کی ابدی زندگی نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ عجیب مخلوق ہے۔ ان میں دقت کرو، اس کان میں دقت کرو، خدا کا وجود ثابت ہو جائے گا۔ اس آنکھ نامی چربی کیلے میں دقت کرو، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس میں دقت کرو، تو خدا کے وجود، نہ صرف وجود بلکہ خدا کے علم، حکمت اور قدرت بھی انسان کے لیے روشن ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ینظر بشحم، چربی کے ڈیلے سے دیکھتا ہے، ویسمع بعظم، اور ہڈی کے ٹکڑے سے سنتا ہے، ویتکلم بلحم، اور گوشت کے ٹکڑے سے جس کے اندر ہڈی بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، ایک چھٹنگ سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر کسی عرب کے پہلوان کو لایا جائے، اس کے زبان کو کاٹ کر ترازو میں رکھا جائے تو ایک چھٹنگ بنے گا۔ ایک چھٹنگ سے زیادہ وزنی زبان کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ زبان عجیب ہے واقعا۔ اسی زبان کی وجہ سے انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی سعادت مند بن جاتا ہے، ایک آدمی کے زبان چلانے کی وجہ سے، اور اسی زبان کی وجہ سے پورے نظام دنیا کا انسانی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، پورے دنیا میں خون ریزی اور قتل و غارت گری شروع ہوتا ہے نا عجیب۔ ایک چھٹنگ کا زبان، گوشت کا ٹکڑا کیا نہیں کرتا، سبحان اللہ۔ وَيَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ، اور ایک گوشت کے ٹکڑے سے بولتا ہے، دنیا کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتا ہے، قوم کو قوم سے ٹکرا دیتا ہے، ملتوں کو ملتوں کے خلاف بنا دیتا ہے، حکومتوں کو حکومتوں سے لڑاتے ہیں، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑاتا ہے، اسی آدھا چھٹنگ کے گوشت کے ٹکڑے کی وجہ سے۔ اس سے عجیب اور عظیم مخلوق کوئی ممکن ہے؟ اسی لیے خداوند متعال نے فرمایا، کیوں اپنی نفس میں، اپنی ذات میں، امیر المومنین فرماتے ہیں، کیوں اپنی ذات میں، کیوں اپنی نفس میں، کیوں اپنے وجود میں انسان دقت نہیں کرتے؟ اگر وہ دقت کریں گے تو انسان کسی ظاہری 6 فٹ کے جسم، 6 فٹ کے پورے جسم میں بھی دقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدھا چھٹنگ کا گوشت زبان کے نام سے اس میں دقت کرے، اور ہڈی کا ٹکڑا جسے کان کہا جاتا ہے، اور چربی کا ڈیلا جسے آنکھ کہا جاتا ہے، اسی 3 اعضاء میں انسان دقت کرے تو نہ صرف خالق، نہ صرف صانع، نہ صرف خدا کے وجود ثابت ہو جائے گا، بلکہ اس خالق کے علم، حکمت، قدرت اور عظمت بھی انسان کے لیے خود بخود ثابت ہو جائے گا، کسی بوالی سینا کی اور کسی فلسفی، کسی راسل، کسی اور کے بافتہ اور ذہنی تراوشن کی طرف وہ محتاج نہیں ہوگا۔ خدا کے وجود کے اس بات کے لیے اسی آنکھ میں، زبان میں اور کان میں انسان اگر دقت کرے بقول امیر المؤمنین، تو خدا کے وجود، حکمت، علم، قدرت سب کچھ انسان کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ تو خدا پر عقیدہ رکھنے والے مومنین کی دوسری دلیل خدا کے وجود، خدا کی قدرت پر دلیل، خدا کے علم پر دلیل، خدا کی حکمت اور دانائی پر دلیل، منکرین کے مقابلے میں وہ برہان نظم ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو انفس اور آفاق میں دقت کرنے، اور اس میں جو نظم اور جو نظام حاکم ہے اس کائنات میں، خود انسان کے جسم میں، وجود میں جو نظم و نسق حاکم ہے، ان میں دقت کرنے، اور ان میں دقت کرنے کے بعد حقیقی معنوں میں خدا کے وجود اور خدا کی صفات پر علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت کرے، اور ساتھ ساتھ خدا کے احکام پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت دونوں میں ایک باسعادت زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.